دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ باب السحاری، زہار کا بیان۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں پھر وہ واپس لوٹتے ہیں اس بات کی طرف جو انہوں نے کہی۔ آیت میں آگے ہے فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کر دیں۔ آگے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ اور پھر آگے ہے فإطعام 60 مسکینہ، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ تعریف الزہاری، زہار کی تعریف، یعنی زہار کسے کہتے ہیں؟ الزہار لغتاً، زہار لغت میں کہتے ہیں مصدر ظاہر من امرأته اذا قال لها انت علی كظهر امی وظاہرت الرجل اذا قابلت ظهرك لظهره او اذا غایسته۔ زہار کا مطلب لغت میں یہ ہے کہ یہ ظاہرہ من امرأته کا مصدر ہے، اور یہ جب بولا جاتا ہے جب کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور ظاہرت الرجل اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ آپ اپنی پیٹھ کو کسی آدمی کی پیٹھ کے مقابل میں کریں یا اس کے مخالف میں کریں۔ والظہار شرعاً، اور شریعت میں زہار کہتے ہیں تشبیہ المنکوحۃ بالمحرمۃ علی سبیل التأبید بنسب او رضاع او مصاہرۃ، کہ منکوحہ یعنی بیوی کو تشبیہ دینا ایسی عورت سے جس سے نکاح حرام ہو ہمیشہ کے لیے، نسب کی وجہ سے یا دودھ کے رشتے کی وجہ سے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے۔ حکم الزہاری، زہار کا حکم اذا قال الزوج لامرأته انت علی كظهر امی فقد حرمت علیہ امرأته ولا يحل له وطئها وملامستها ولا تقبيلها حتى يكفر عن ظهاره۔ جب شوہر اپنی بیوی سے کہے تو میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو اس شخص پر اس کی بیوی اس طرح کہنے کی وجہ سے حرام ہو جائے گی، اور اس کے لیے اس سے وطی کرنا یا اس کو چھونا یا اس کو بوسہ دینا حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ اپنے زہار کا کفارہ ادا نہ کر دیں۔ فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى، اور اگر اس نے کفارہ ادا کرنے سے پہلے بیوی سے وطی کر لی تو اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، استغفار کرے گا، اور اس شخص پر پہلے کفارے کے علاوہ کچھ اور نہ ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ اس کو 2 کفارے یا کچھ اور سزا بھی ساتھ میں ہو۔ ولو شبه امرأته بعبد من أمه غير الثاني فإن كان لا يجوز النظر إليه نحو البطن والفرث والفرد فهو ظهار، اور اگر اس نے اپنی بیوی کو اپنی پیٹھ کے علاوہ اپنی ماں کے کسی اور عضو سے تشبیہ دی، تو اگر وہ عضو ایسا ہے کہ اس کی طرف دیکھنا جائز نہ ہو، جیسے کہ پیٹ یا ران یا شرمگاہ،
تو پھر اس عرف سے تشبیہ دینے کی وجہ سے صحت ہو جائے گا. ولو شبه امرأته بذوات المحارم غير الأم فإن كانت الحرمة على التعبيد بنسب أو رضاع أو مصاحرة فإنه يكون سهارا. اور اگر اپنی بیوی کو ایسی عورتوں اپنی ماں کے علاوہ دوسری محرم عورتوں سے تشبیہ دی تو اگر ان سے نکاح کرنا حرام ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نسب کی وجہ سے یا دودھ کے رشتے کی وجہ سے یا سسرالی رشتے کی وجہ سے تو ان عورتوں سے تنبیہ دینے کی وجہ سے بھی جہاد ہو جائے گا. ولو شبه امرأته بامرأة محرمة عليه في الحال وهي ممن تحل له في حالة أخرى مثل أخت امرأته ومثل امرأة لها زوج أو مجوسية لم يكن ظاهرا. اور اگر اپنی بیوی کو ایسی عورت سے تشبیہ دی تو فی الحال اس پہ حرام ہے لیکن وہ اس کے لیے کسی دوسری حالت میں حلال بھی ہو سکتی ہے. جیسے کہ اس کی بیوی کی بہن کہ اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. اگر اس کی بیوی مر جائے تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے, اس کے لیے حلال ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے ایسی عورت جس کا کوئی شوہر ہو یعنی شادی شدہ ہو تمام عورتیں حرام ہیں. یا اسی طریقے سے مجوسی عورت تو اگر مسلمان ہو جائے گی تو حرام نہیں ہوگی, جب تک مجوسی ہے جب تک حرام ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں. تو ان تمام عورتوں سے تشبیہ دینے کی وجہ سے وہ مظاہر نہیں ہوگا یعنی کہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا, زہار کا حکم نہیں لگے گا اور اس تشبیہ کی وجہ سے جو ہے اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی. وَإِنْ قَالَ, اور اگر کسی شخص نے کہا أَنْتَ عَلَيَّ مِثْلَ أُمِّي يَرْجِعُ إِلَىٰ نِيَتِهِ فإن قال أردت به الكرامة فهو كما قال, وإن قال أردت الزهار فهو زهار, وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن, وإن لم تكن له نية فليس بشيء. اور اگر کسی شخص نے کہا تو میرے لیے میرے ماں کی طرح ہے تو اس کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا یعنی اس کی نیت دیکھی جائے گی. تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس سے میرا ارادہ کرامت اور عزت دینا تھا تو وہ ایسے ہی سمجھائے گا جیسا اس نے کہا. اور اگر اس نے یہ کہا کہ میں نے میرا اس سے ارادہ زہار کا تھا تو زہار مانا جائے گا. اور اگر اس نے یہ کہا کہ میرا ارادہ اس سے طلاق دینے کا تھا تو ایک طلاق بائن مانی جائے گی. اور اگر اس کی کوئی نیت ہی نہ ہو تو کچھ نہیں مانا جائے گا. ولا يكون الظهار إلا من زوجته فإن ظاهر من أمته لم يكن مظاهرا. اور زہار صرف اپنی بیوی سے ہی کر سکتا ہے, اور اگر کوئی اپنی باندی سے زہار کرے تو وہ زہار کرنے والا نہیں مانا جائے گا یعنی زہار کا حکم نہیں لگے گا. کفارۃ الظہار, زہار کا کفارہ. الکفارۃ لا تجب الا عند وجود الزہار والعود. کفارہ اسی وقت واجب ہوگا جب کہ زہار پایا جائے اور عود پایا جائے. عود کسے کہتے ہیں اس کی تشریح نیچے آ رہی ہے. والعود هو العزم على وطئها بعد الظهار ثم الكفارة تجب على الترتيب التالي. عود یہ ہے کہ زہار کے بعد وہ اپنی بیوی سے وطی کرنے کا پکا ارادہ کرے, پھر اگر ایسا کرتا ہے تو کفارہ مندرجہ ذیل ترتیب پر واجب ہوگا. نمبر 1, عتق رقبۃ عند القدرۃ. اگر قدرت ہو تو ایک غلام کو آزاد کرنا. اگر قدرت نہ ہو جیسے کہ آج کا دور ہے, آج کل غلام پائے نہیں جاتے ہیں تو کہاں سے کریں گے آزاد, تو اس وقت ثم صيام شهرين متتابعين عند العجز عن العتاق. تو پھر اگر غلام کو آزاد کرنے سے عاجز ہو تو مسلسل 2 مہینے کی روزے رکھے گا. نمبر 3,
اگر اوپر کے دونوں کام نہ کر سکتا ہو ثم اطعام 60 مسکینا عند العجز عن الصوم، پھر اگر روزہ رکھنے سے بھی عاجز ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا غلہ دے گا۔ اللہ کے اس قول کی وجہ سے والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان يتماسا فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین فاطعام 60 مسکینا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ جو زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے تو ان کے اوپر واجب ہے اپنی بیویوں کو چھونے سے پہلے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اور اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ ولو جامع المظاهر في خلال الصوم فإنه يستقبل الصوم بالإجماع، اور اگر مظاہر یعنی کہ جس نے زہار کیا ہے اس نے روزہ رکھنے کے درمیان میں جمع کر لیا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، تو وہ بالاتفاق روزے دوبارہ سے رکھے گا۔ وَلَوْ جَامَعَ فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِسْتِقْبَالُ بِالْإِجْمَاعِ، اور اگر کسی نے کھانا کھلانے کے دوران میں ہم بستری کر لی یا جمع کر لیا تو بالاتفاق اس پر اثر نو دوبارہ کھانا کھلانا لازم نہیں ہوگا۔ وَلَوْ كَفَّرَ بِالْإِطْمَاعِ أَطْعَمَ 60 مسکینا، اور اگر کوئی شخص غلے کے ذریعے کفارہ ادا کرتا ہے تو وہ 60 مسکینوں کو غلہ دے گا۔ وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ سَاعٍ مِّن مُرٍّ أَوْ سَاعًا مِّن تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَةَ ذَلِكَ، اور وہ ہر مسکین کو گیہوں میں سے اگر دیتا ہے تو آدھا سا دے گا، اور اگر کھجور یا جو میں سے دیتا ہے تو 1 سا دے گا یا اس کی قیمت دے گا۔ آدھا سا کا وزن 2.25 کلو ہوتا ہے اور 1 سا کا وزن 3.5 کلو ہوتا ہے۔ فَإِنْ غَدَاهُمْ وَعَشَاهُمْ جَازَ قَلِيلٌ كَانَ مَا أَكَلُوهُ كَثِيرًا، اور اگر کوئی انسان غلہ دینے کے بجائے ان کو صبح کھانا کھلاتا ہے اور شام میں کھانا کھلاتا ہے، یعنی دن میں 2 ٹائم کھانا کھلاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ پھر چاہے وہ جو انہوں نے کھایا کم ہو آدھے سا سے بھی یا زیادہ ہو 1 سا سے بھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَإِنْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا 60 يَوْمًا أَجْزَأَ وَإِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يُجِزْهُ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ، پھر اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک غلہ دے تو یہ بھی کافی ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی دن میں اس کو تمام غلہ دے دے تو یہ کافی نہیں ہوگا مگر 1 دن کی طرف سے، یعنی 1 دن کا غلہ مانا جائے گا۔ اگر غلہ دیتا ہے ایک ہی مسکین کو تو ایک ہی دن میں پورے جو ہے کہتے ہیں 60 دن کا غلہ نہیں دے سکتا، بلکہ ہر دن الگ الگ دینا ہوگا۔ ہاں 60 مسکینوں کے ایک ہی دن میں اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔